گھومتا ہے. جیسے اللہ کریم عظیم ہے، اعلیٰ ہے، عرفہ ہے، شان والے ہیں، عزت عظمت والے ہیں، جلال والے ہیں، تو اسی طرح اللہ کریم کے حقوق بھی بڑے ہیں، عزت عظمت والے ہیں، جلال والے ہیں. اس کے اندر بھی کوتاہی برداشت نہیں ہے. ایک آدمی اگر اللہ کے حقوق کو پامال کرے، انہیں کم سمجھے یا ان کا انکار کر دے. ایک آدمی یہ کہیں کہ باقی تو میں دین کے اوپر عمل کروں گا لیکن میں نماز کو نہیں مانتا، میں اللہ کے حق کو نہیں مانتا، تو نماز سے انکار کرنے کے بعد وہ آدمی دائرہ اسلام کے اندر نہیں رہے گا. تو جیسے اللہ کریم عزت عظمت والے ہیں، جلال والے ہیں، تو اسی طرح اللہ کریم کے حقوق بھی ہیں. اور دوسرے ہیں حقوق العباد، بندوں کے حقوق. تو جیسے بندے حساس ہیں تو ایسے ہی بندوں کے حقوق بھی حساس ہیں کہ دنیا کے اندر اگر کسی بندے کے ساتھ کوئی چھوٹا سا معاملہ ہو تو اس کے اوپر ناراضگی ہو جاتی ہے، رشتہ داروں کے آپس میں ناراضگیاں ہو جاتی ہیں، سکے بھائیوں کے اور گھر والوں کی ناراضگیاں ہو جاتی ہیں، کوئی چھوٹی سی بھی بات ہو. تو اسی طرح اگر دنیا کے اندر کسی مسلمان کا، کسی انسان کا حق ہے تو قیامت کے دن وہ بھی سامنے آئے گا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ذرہ برابر کوئی اچھائی ہے، کوئی برائی ہے تو وہ سامنے آ جائے گی اور انصاف ہوگا. تو پھر وہاں لوگوں کے حقوق اللہ کریم ان کو دلوائیں گے، اور پھر وہاں پیسوں کی صورت میں، مال و دولت کی صورت میں تو انسان کے پاس کوئی چیز نہیں ہوگی، تو وہاں اپنی نیکیاں دوسروں کو دینی پڑے گی. تو اسی طرح پڑوسیوں کے بھی دین اسلام کے اندر بہت زیادہ حقوق ہیں. اور سورہ نساء کی آیت مبارکہ آیت نمبر 36 کے اندر جیسے اللہ کریم نے اپنے حقوق کے ساتھ پڑوسیوں کے حقوق بھی بیان فرمائے ہیں. شروع میں تو اللہ کا حق ہے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کہ اللہ کا حق ادا کرو، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ. کیا مطلب؟ لا طاعة لمخلوق فی معصیۃ الخالق، کہ مخلوق کی ایسی اطاعت کرنا جس کی وجہ سے اللہ کی نافرمانی ہو. وہ حقوق تو ختم ہو جاتے ہیں لیکن اس کے علاوہ مخلوق کے حقوق اپنی جگہ پر ہیں، اور پہلے نمبر پر اللہ کریم کا حق ہے. وبالوالدین احسانا، اور پھر والدین کا حق ہے. والدین کا بھی بہت بڑا حق ہے، ان کا مقام مرتبہ ہے. اللہ نے اپنے بعد دوسرے نمبر پر والدین کا ذکر فرمایا، یہاں تک کہ اگر تمہارے والدین کافر ہیں، غیر مسلم ہیں، تو پھر بھی ان کا حق ہے. وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. اگر والدین کافر ہے، مشرک ہے، گناہگار ہے، نافرمان ہے، ان کی جو بھی زندگی ہے وہ تو ان کا اور ان کے رب کا معاملہ ہے، لیکن ہمیں پابند بنایا گیا ہے کہ ہر حال میں ہم نے والدین کی اطاعت کرنی ہے. ہاں، جہاں پر والدین کی ایسی اطاعت ہو، وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي، اگر وہ کہے کہ اللہ کے ساتھ شرک کرو، مشرک بن جاؤ، کافر بن جاؤ، تو یہ تو نہ کرو، لیکن اس کے علاوہ والدین کا حق ادا کرتے رہو، ہمیشہ ان کے ساتھ احسان کے ساتھ پیش آتے رہو. ان کے معاملات جیسے بھی ہو، ان کے معاملات کو نہیں دیکھنا ہے، اللہ کے احکامات کو دیکھنا ہے. اور پھر اللہ کریم نے آگے پڑوسیوں کے حقوق بیان فرمائے، وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ، کہ پڑوسیوں کے حقوق پہ ادا کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِي فِي الْجَارِ حَتَّىٰ ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ، کہ جبرائیل امین میرے پاس آتے رہیں اور مسلسل پڑوسیوں کے بارے میں تاکید فرماتے رہیں. پڑوسیوں کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، پڑوسیوں کا خیال کرنا، 1 مرتبہ، 2 مرتبہ، 5 مرتبہ، 10 مرتبہ، 20 مرتبہ، یعنی جب تک آتے رہیں. مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِي، مسلسل مجھے حضرت جبرائیل امین یہ تاکید کرتے رہیں کہ اللہ کریم نے پڑوسیوں کے حقوق کی ادائیگی کا حکم دیا ہے. حَتَّىٰ ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مجھے یہ گمان ہونے لگا کہ اب جب نیکسٹ جبرائیل امین میرے پاس آئیں گے تو وہ یہ حکم جاری کریں گے کہ اللہ کریم نے یہ حکم جاری فرما دیا، اللہ نے یہ حکم دیا ہے
کہ پڑوسی تمہاری وراثت کے اندر بھی شریک ہے۔ وراثت کا معاملہ، جب ایک آدمی فوت ہوتا ہے تو اس کا بچا ہوا مال، اس کی جو وراثت ہے، جو اس کا اثاثہ ہے، جو اس کے پیسے ہیں، اس کے قریبی رشتہ داروں کو ملتے ہیں، اس کے بیٹوں کو، بیٹیوں کو، والدین کو، میاں بیوی میں سے جو رہ جائے، جو سب سے قریبی رشتہ دار ہیں انہی کو ملتے ہیں۔ الاقرب فالاقرب۔ تو فرمایا کہ مجھے پڑوسی کے بارے میں جبرائیل امین اتنی تاکید کرتے رہے اور اتنی وصیت کرتے رہے کہ مجھے یہ گمان ہونے لگا کہ ابھی اللہ کریم پڑوسی کو وراثت کے اندر بھی شامل فرما دیں گے۔ جیسے ماں باپ کے اوپر بچوں کا حق ہے، بچوں کے اوپر والدین کا حق ہے، کوئی بچہ فوت ہوتا ہے تو اس کی وراثت والدین کو ملتی ہے، والدین میں سے کوئی فوت ہو جائے وراثت بچوں کو ملتی ہے۔ تو فرمایا کہ میں سمجھ رہا تھا کہ یعنی ایسے گمان ہونے لگا، ایسے سمجھ آنے لگا کہ پڑوسی کا اتنا حق ہے جیسے والدین کا ہوتا ہے اور جیسے اپنے بچوں کا ہوتا ہے۔ پڑوسیوں کا معاملہ بہت زیادہ حساس ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا يدخل الجنت من لا یأمن جارہ بوائقہ، کہ وہ آدمی جنت میں نہیں جا سکتا، اس شخص کے اوپر جنت کے داخلے پر پابندی ہے، ممنوع ہے کہ جس کا پڑوسی اس کے شرور سے محفوظ نہ ہو۔ پڑوسی کو امن دینا پڑوسی کا بہت بڑا حق ہے۔ اگر ایک آدمی ہے اور اس کی وجہ سے اس کا پڑوسی تنگ ہے، پریشان ہے، پڑوسی اس کی وجہ سے خوف میں ہے، ڈر میں ہے، اور وہ بے شک نماز پڑھتا رہے، روزے رکھتا رہے، ذکر و اذکار کرتا رہے، باقی اس کی زندگی ٹھیک ہے، لیکن اس کا پڑوسی اس سے مطمئن نہیں ہے، اس کے شرور سے، اس کے فسادات سے، اس کے کارناموں سے، اس کے کرتوتوں سے، اس کے اعمال سے پڑوسی کو امن نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا يدخل الجنہ، کہ یہ شخص جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکے گا۔ اور ایک حدیث میں فرمایا لا یؤمن، کہ وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا، من لا یأمن جارہ بوائقہ، یعنی اس شخص کے اندر ایمان ہی نہیں ہے، اس کی ایمان کے اندر کمزوری ہے، اس کے اندر ایمان نہیں ہے، صرف ایک دعویٰ ہے کہ جس کے شرور سے، جس کے فسادات سے، جس کے کاموں کی وجہ سے اس کا پڑوسی اس سے مطمئن نہ ہو۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص جی چاہے کہ اللہ کریم میرے ساتھ محبت فرمائے، اللہ کے رسول میرے ساتھ محبت فرمائے، یا یہ چاہیں کہ میرے دل کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت آ جائے۔ بہت سارے لوگ یہ چاہتے ہیں، ہماری خواہش ہوتی ہے کہ اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت ہمارے دلوں میں کیسے آئے گی؟ کمزوری ہے، ہم اعمال کرنا چاہتے ہیں، کر نہیں سکتے، دل میں اللہ کی محبت نہیں ہے، رسول کی محبت نہیں ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو اللہ کی محبت چاہے، اللہ کے رسول کی محبت چاہے، تو وہ شخص تین کام کریں، اللہ کریم اپنی محبت عطا فرما دیں گے، اللہ کریم اپنے رسول کی محبت عطا فرما دیں گے۔ پہلا کام یہ ہے کہ جب بھی کوئی بات کریں تو سچی بات کہیں، جھوٹ سے اجتناب کریں، جھوٹ نہ بولیں۔ جھوٹ کی دین اسلام کے اندر قطعاً گنجائش نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، کیا ایک مومن بندہ، ایمان والا، وہ بخیل ہو سکتا ہے؟ ہونا تو نہیں چاہیے، بخل یہ ایک بری صفت ہے۔ ایک ایمان والا اس کو سخی ہونا چاہیے، بارش کی طرح، ہوا کی طرح اس کی سخاوت ہونی چاہیے، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سخی تھے، سخاوت کرنی چاہیے۔ لیکن پھر بھی مال و دولت کی محبت ہوتی ہے، دنیا کی محبت ہوتی ہے، تو اگر ایک آدمی ایمان والا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ بخیل بھی ہے تو اس بخل کی وجہ سے ایمان کی نفی نہیں ہوگی۔ فرمایا کہ ایمان والا بخیل ہو سکتا ہے۔ پھر ایمان والوں کو بہادر ہونا چاہیے، نڈر ہونا چاہیے، دین کی بات کرنی چاہیے، جہاں اللہ کی نافرمانی ہو، اللہ کے رسول کی نافرمانی ہو، اپنے ہاتھ سے اس کو روکیں۔ ہاتھ سے نہیں روک سکتے، کم از کم امر بالمعروف نہی عن المنکر زبان سے تو کریں۔ ایمان والوں کو بہادر ہونا چاہیے۔ خوف اور بزدل یہ ایمان یعنی ایماندار شخص نہیں ہو سکتا۔ لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا کہ ہو سکتا ہے، ایمان بھی ہو، بزدلی بھی ہو، یہ ایک صفت انسان کے اندر ہو سکتی ہے۔ پھر پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، کیا ایمان والا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نہیں، جھوٹ اور ایمان، آج کل ہم تو سمجھتے نہیں، ہم جھوٹ کو چالاکی سمجھتے ہیں، اور چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے اگر کوئی آدمی سچ بول رہا ہو تو ہم کہتے ہیں بڑا سادہ آدمی، اس نے صحیح بتا دیا۔ ہم جگہ جگہ جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ کی انتہائی نحوست ہے، اللہ کی لعنت ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹ اور ایمان یہ دونوں چیزیں آپس میں جمع نہیں ہو سکتی، جیسے اندھیرا ہے اور روشنی ہے، آگ ہے اور پانی ہے۔
تو جھوٹ سے اجتناب کرنا چاہیے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت چاہے اپنے دلوں کے اندر تو وہ ہمیشہ سچ بولے، جھوٹ سے اجتناب کرے۔ اور دوسرا کام یہ کرے کہ امانت کی پاسداری کرے۔ اگر کوئی شخص کسی کے پاس امانت رکھ دے تو امانت کی بھی دینی اسلام کے اندر بہت زیادہ اہمیت ہے۔ امانت کے بارے میں پوچھا جائے گا، جس شخص کے اندر امانت نہیں ہے ایمان نہیں ہے۔ اور امانت مال و دولت کی بھی ہو سکتی ہے، امانت اسباب کی بھی ہو سکتی ہے، امانت ایسے بھی ہو سکتی ہے کہ ایک آدمی کہیں جا رہا ہے اپنے گھر کسی کے حوالے کر دے، پیسوں کے اندر کئی چیزوں کے اندر ہو سکتی ہے، باتوں کے اندر بھی امانت ہو سکتی ہے۔ آپ کسی کو کوئی راز کی بات بتائیں کہ یہ میری بات ہے، کسی کو بتانا نہیں۔ تو فرمایا کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت چاہے امانت کی پاسداری کریں اور امانت کو اچھے طریقے سے واپس کریں۔ اور جو شخص اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت چاہے کہ اس کے دل کے اندر بیٹھ جائے تو وہ اپنے پڑوسی کا خیال رکھیں۔ پڑوسی کے حقوق بہت زیادہ حقوق ہیں۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو اللہ اور اللہ کے رسول کے اوپر ایمان لائے، آخرت کے اوپر ایمان لائے تو وہ اپنے مہمان کی مہمان نوازی کریں۔ جو اللہ اور اللہ کے رسول کے اوپر ایمان لائے، آخرت کے اوپر ایمان لائے تو وہ اپنے پڑوسی کا خیال رکھیں۔ تو پڑوسی کے حقوق ہیں۔ اور پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ پڑوسی کی 3 قسمیں ہیں۔ پڑوسی کے ایک وہ پڑوسی ہے جس کا سب سے کم درجہ ہے، پھر دوسرے نمبر کا، پھر تیسرے نمبر کا۔ سب سے کم درجے کا پڑوسی وہ ہے کہ جو آپ کا پڑوسی ہے اور وہ غیر مسلم ہے، کافر ہے۔ یعنی اگر پڑوس میں کوئی غیر مسلم اور کافر بھی رہے